نیلم، ہادی اور ہانیہ باہر لان میں بیٹھے سجاوٹ کو دیکھ رہے تھے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باقی کی سجاوٹ کل صبح سے دوبارہ شروع ہونی تھی۔ ابھی سارے ورکر جا چکے تھے تو ہادی ہانیہ اور نیلم کو لیے باہر آ گیا اور اب سبھی خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ہانیہ آج ہادی سے اچھے سے بات کر رہی تھی کل کی نسبت، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ دل کا برا نہیں ہے، اور ایسے بھی اس نے ہمیشہ اس کی تعریف ہی سنی تھی۔ وہ چونکہ عالیہ بیگم شاہ صاحب کے پاس تھی اسی لیے بھی ثانیہ پرسکون تھی۔ ویسے بھابھی آپ نے شادی کیسے کر لی اس اکڑ شہزادے سے؟ ہادی نے اب سوال ہانیہ سے کیا، مگر ہادی کی بولنے کے انداز پر ہانیہ مسکرا دی۔ میں نے شادی خود کے لیے کی تھی، جبکہ میں اس سے پہلی بار ملی مجھے اس سے محبت ہو گئی تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اس لیے میں نے وجاہت سے شادی کر لی۔ وجاہت کو بھی حور کی دیکھ بھال کے لیے چاہیے تھا، اسی لیے انہوں نے بھی مجھ سے شادی کر لی۔ ہانیہ نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ بتایا۔ ہادی کو ڈھونڈتا ہوا وجاہت جیسے ہی باہر آیا، اس نے ہانیہ کا یہ جواب سنا۔ ویسے ہادی، اب وجاہت کو اکڑ شہزادے ہی کیوں کہتے ہیں؟ ہانیہ جو کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی اب وہ پوچھ ہی بیٹھی۔ بھائی میرا بھائی کسی شہزادے سے کم تو ہے نہیں، اسی لیے سے شہزادہ کہتا ہوں، مگر ہر وقت اکڑا رہتا ہے، بات بات پر گھورتا رہتا ہے، بس اسی لیے اسے اکڑ شہزادہ کہتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کالج اور یونیورسٹی میں اتنی ساری لڑکیاں پاگل تھی اس کے لیے، مگر وہ تھا کہ نظر مار کے بھی کسی کو نہ دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں تو بس نور کا ہی نور تھا، وہ بس اسی سے ہی ملتا تھا، اس سے ہی بات کرتا تھا، وہی اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ وجاہت بہت چاہتا تھا نور کو۔ ہادی آسمان کی طرف دیکھ کے بولا۔ وجاہت نے بھی گہرا سانس لے کر ہانیہ کو دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے ہانیہ کے چہرے پر اچانک اداسی آ گئی ہو۔ کتنی خوش نصیب تھی نا نور، اسے زندگی میں سب کچھ ملا، پیار، عزت، محبت کرنے والا شوہر اور سب سے بڑھ کر اولاد۔ ہانیہ نے بہت دھیمی آواز میں کہا، مگر جو کہ ہادی اور نیلم نے نہیں سنی، مگر اس کے بالکل پاس کھڑے وجاہت نے وہ الفاظ بآسانی سن لیے تھے، مگر وجاہت وہاں آ کر ایسے بیٹھا جیسے کسی کی کوئی بات نہ سنی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وجاہت نے ہادی کو مخاطب کیا۔ اب بھائی تم سے کیا چھپانا، حالسن تمہاری ہی برائی کر رہے ہیں۔ ہادی کے انداز اور الفاظ پر وجاہت مسکرا دیا، اور ہاں ہانی کو تمہارے خلاف بھڑکا بھی رہا ہوں۔ ہادی نے ایک اور چٹکلا چھوڑا، مگر اب کی بار وجاہت کے چہرے پر ہنسی غائب ہو گئی۔ ہادی نے نور نہیں کیا اور نیلم کی کسی بات کا جواب دینے لگا۔ کچھ دیر وجاہت اور ہانیہ خاموش بیٹھے رہے۔ ایک ملازم سب کے لیے کافی لے آیا تو سب اپنا اپنا کپ لے کر بیٹھ گئے۔ ہانی، آپ ہر وقت چپ چپ اور اداس کیوں رہتی ہیں؟ ہادی نے ہانیہ کو مسلسل خاموش دیکھا تو بولے بنا نہ رہا، کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی ہوں کہ جب جب مجھے ایسا لگتا ہے میں مکمل ہوں، کوئی نہ کوئی مجھے یہ احساس دلا دیتا ہے کہ نہیں میں مکمل نہیں ہوں، کمی ہے مجھ میں۔ ہانیہ کافی کے مگ کو گھونٹتے ہوئے بولی۔ کیسی کمی؟ ہادی نے سیریس ہو کر ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ نے دیکھا سب کی نظریں اس پر تھی تو وہ ایک دم بات بدل گئی۔ کانفیڈنس کی، ہانیہ نے زبردستی مسکرا کے کہا۔ وجاہت کو اس کی ہنسی ایک دم بناوٹی لگی۔ ایسا کیوں کہا آپ نے بھابھی؟ نیلم نے ہانیہ سے سوال کیا۔ کیونکہ میں تم لوگوں کی طرح ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، اس سے کسی سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتی، اور کسی کو جوک سنانا وہ تو مجھے بالکل بھی نہیں آتا۔ ہانیہ کے لہجے میں صاف لڑکھڑاہٹ تھی۔ بس اسی لیے ہمیشہ خاموش رہتی ہوں، ہانیہ نے کہا اور گھر کے اندر جانے لگی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، کل بہت سے کام ہیں۔ ہانیہ یہ بول کر چلی گئی، رکی نہیں تو نیلم بھی اسی کے ساتھ چلی گئی۔ اب ہادی اور وجاہت اکیلے بیٹھے تھے لان میں۔ وجی، ایک بات پوچھوں؟ ہادی نے وجاہت کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو۔ تو نے ہانی سے شادی کیوں کی؟ ہادی نے سوال کیا جو وہ صبح سے سوچ رہا تھا۔ حور کے لیے، وجاہت نے بھی فوراً ہی جواب دیا۔ مطلب تجھے ہانی سے محبت نہیں ہے؟ ہادی نے اب وجاہت کا چہرہ نظروں میں لے کے کہا۔ وہ وجاہت کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا جب وہ ہانیہ کے بارے میں بات کرتا تو۔ تمہیں میری پرسنل لائف میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وجاہت نے اب کے دو ٹوک جواب دیا، یعنی تمہارا جواب نہ ہے۔ ہادی نے اب بھی ہار نہیں مانی، وہ پھر سے سوال کرنے لگا۔
میں نے بتایا نا، میں نے شادی حور کے لیے کی، تو اس میں محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وجاہت نے اب تھوڑا جھنجھلا کے کہا۔ عادی نے آگے سے کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شب بخیر میرے کرو بھائی، عادی وجاہت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا وجاہت کو سمجھ میں نہ آیا۔ اگلے دن سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں چٹ گئے۔ پارٹی بس شروع ہی ہونے والی تھی تو سب اپنے اپنے کمرے میں ہی تھے۔ نیلم نے پرپل کلر کی پیروں کو چھوتی ہوئی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر نگوں سے بہت نفیس کام ہویا ہوا تھا۔ کمر سے تھوڑے اونچے بالوں میں اس نے لوز کرلز ڈالے ہوئے تھے۔ وجاہت ہی کی طرح کا کھڑا ناک، نقش لیے سرخ اور سفید رنگت کی حامل نور اپنے نازک سے سراپے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ عادی نے بھی بلیک پینٹ کے ساتھ پرپل ٹی شرٹ پہنی تھی جو کہ نیلم نے اس کے لیے لی تھی، اور اس پر بلیک پارٹی کوٹ پہنے وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عادی بھی وجاہت سے کم ہینڈسم نہ تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک شوخ پن تھا، جبکہ وجاہت کی شخصیت بہت روبدار تھی۔ شان صاحب نے بھی 2 پیس پہنا تھا اور عالیہ بیگم نے بلو ساڑی پہنی تھی۔ حور کو ہانیہ نے وائٹ کلر کی پرنسی فراک پہنائی تھی جس میں حور کا اپنا رنگ ملتا ہوا رنگ رہا تھا۔ گول مٹول سی حور اس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سعادہ بیگم نے پارٹی میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجاہت نے نیوی بلو پینٹ کے ساتھ شرٹ پہنی تھی اور اس پر نیوی بلو ہی پارٹی کوٹ پہنا تھا۔ ڈارک براؤن بالوں کو جیل سے نفاست سے سیٹ کی اپنی گھنی داڑھی مونچھوں میں وہ غضبدار تھا۔ پارٹی میں جانے سے پہلے وہ ہانیہ کے کمرے میں گیا حور کو لینے، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہیں جم گیا۔ ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی جویلری پہن رہی تھی۔ وہ اس وقت قہوہ رنگ کی نیٹ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ ساڑی میں اس کا نازک سراپا صاف جھلک رہا تھا۔ ہانیہ نے بہت سلیقے سے ساڑی پہنی ہوئی تھی، اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھانپتے ہوئے۔ نیٹ کی ساڑی میں بھی اس کا جسم بالکل بھی نہیں جھلک رہا تھا، مگر وجاہت کو تو اسے دیکھ کے ہی آگ لگ گئی تھی۔ وجاہت کو چھوٹی سوچ کا حامل نہیں تھا، وہ ایک کھلے دماغ کا انسان تھا، اور ساڑی تو اس کی ماں بھی پہنا کرتی تھی۔ اور نور، وہ تو سلیو لیس بلاؤز والی ساڑی ہی پہنتی تھی ڈیپ نیک کے ساتھ۔ وہ اسے فیشن کا نام دیتی تھی جس پر وجاہت نے اسے کبھی نہیں ٹوکا، مگر ہانیہ کے معاملے میں وہ ایسی سوچا کر بھی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے وجاہت نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا ہے بےہودہ لباس پہنا ہے؟ وجاہت کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ بےہودہ لباس مسٹر وجاہت عالم، یہ لباس آپ کی مام نے مجھے دیا ہے، اور انہوں نے بھی ایسا ہی لباس پہنا ہے، اور آپ کی نور بھی ایسا ہی لباس پہنا کرتی تھی۔ اس وقت آپ کو یہ بےہودہ نہیں لگا؟ ہانیہ نے بھی غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم اس طرح باہر نہیں جاؤ گی، وجاہت نے نیا حکم جاری کیا۔ اب ہانیہ تنگ آ رہی تھی وجاہت کی روک ٹوک سے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ بولنے والے؟ ہانیہ نے بھی طیش میں آ کر کہا۔ میں جو بھی ہوں، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، وجاہت نے بھی اسے اسی کی ٹون میں جواب دیا۔ بھول ہے آپ کی، ہمارے کنٹریکٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ میرے جو فرائض ہیں وہ میں دل سے اور اچھے سے نبھا رہی ہوں۔ اب آپ میری زندگی میں مداخلت نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ ہانیہ یہ کہہ کر کمرے سے جانے لگی۔ وجاہت نے زور سے پرفیوم کی بوتل دیوار پر کھینچ کے ماری۔ بات اتنی بڑی تھی نہیں جتنا بڑا اسے وجاہت نے بنا دیا تھا۔ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ ہانیہ نے حیرت سے وجاہت کو دیکھ کے کہا۔ تم میرا صبر آزما رہی ہو، وجاہت نے آنکھیں بند کر کے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، کیوں آپ اتنا عجیب انداز اپنائے ہوئے ہیں؟ کچھ دن پہلے تو آپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اب اچانک یہ روک ٹوک۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے وجاہت کو دیکھا۔ وجاہت کا یہ جنونی انداز دیکھ کے بہت ڈر گئی تھی۔ تم مجھے غصہ دلاتی ہو، وجاہت نے اب ہانیہ کے آنسو دیکھے تو نرم انداز میں بولا۔ میں غصہ دلاتی ہوں؟ کیسے؟ بتائیں مجھے۔ میں نہیں بتانا چاہتا، بس یہ ڈریس چینج کر لو، کچھ سادہ سا پہنو، بہت سادہ، اور چہرہ ایک دم سادہ رکھنا۔ یہ میک اپ صاف کرو، مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ وجاہت نے ابھی بھی آواز نیچے رکھ کے کہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پارٹی میں شامل نہ ہو تو ایسے ہی کہہ دیجیے، بہانے کیوں بنا رہے ہیں؟ صاف کہیے نا، آپ کو شرم آئے گی میرے ساتھ پارٹی میں جاتے ہوئے۔ وجاہت نے ہانیہ کو غور سے دیکھا۔
اور بات کا کیا مطلب نکال رہی ہے۔ جانتی ہوں آپ کی پہلی بیوی کی طرح حسین نہیں ہوں مگر حقیر بھی نہیں ہوں۔ مانتی ہوں کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا مگر دنیا کے لیے تو بیوی ہوں نا آپ کی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ کو اب میری ذات سے شرمندگی ہوگی؟ ہانیہ نے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ وجاہت اس سے شکایتی نظروں سے بس گھورے جا رہا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا ہادی اب جا چکا تھا۔ وہ آیا تھا ہانیہ اور وجاہت کو بلانے کیونکہ اس نے وجاہت کو ہانیہ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب جو کچھ اس نے سنا وہ ہمت نہیں کر پایا کمرے کے اندر جانے کی اور الٹے قدم واپس چلا گیا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ وجاہت نے ہانیہ سے سوال کیا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وجاہت اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے لے گیا اور جاتے ہوئے ایک میڈ سے کہا کہ کمرے کی اچھے سے صفائی کر دے کیونکہ کمرے میں ہر طرف کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ ہانیہ کو نیلم کے کمرے کے پاس چھوڑ کر وجاہت وہاں سے چلا گیا۔ اپنا حلیہ درست کرو، 5 منٹ میں نیچے آ جانا۔ وجاہت یہ بول کر رکا نہیں، چلا گیا اور ہانیہ نے نیلم کے کمرے میں جا کر اپنا چہرہ صاف کیا جو آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ پھر اس نے ہلکا سا میک اپ دوبارہ کیا، لائٹ سی لپسٹک لگائی اور تیار ہو کر باہر آئے۔ سب لوگ نیچے پارٹی میں جا چکے تھے۔ ہانیہ بھی نیچے جانے لگی مگر سیڑھی پر جیسے ہی اس نے قدم رکھا سبھی نے اس کی طرف اپنی نظریں کر لی۔ پارٹی میں سبھی لوگ وجاہت کی بیوی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کی نظریں خود پر دیکھ ہانیہ وہی کنفیوز ہو گئی۔ سب اسے دیکھ چکے تھے، وہ اب واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اتنے میں وجاہت سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور ہانیہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ نے پہلے غور سے وجاہت کو دیکھا جس کا چہرہ اب ایک دم سپاٹ تھا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا مگر وجاہت کے ہاتھ میں دیا نہیں۔ وجاہت نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے نیچے لے جانے لگا۔ ہانیہ نے دیکھا وجاہت کا جیسے ہی رخ سبھی لوگوں کی طرف مڑا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جو ہانیہ کو بناوٹی ہی لگی۔ نیچے جا کر وجاہت نے سب کو ہانیہ سے انٹروڈیوس کروایا اپنی بیوی کے طور پر۔ ہانیہ کو دیکھ سبھی باتوں میں لگ گئے۔ ہانیہ سب سے مسکرا کر ملی۔ وجاہت عالم کی پہلی بیوی کتنی حسین تھی مگر تھی بہت بولڈ اور گھمنڈی، جبکہ یہ تو بہت معصوم سی، بہت نازک اور پیاری ہے۔ کسی عورت کی آواز وجاہت کے کانوں میں ٹکرائی۔ ہر کوئی ہانیہ کا نور سے موازنہ کر رہا تھا مگر تعریف سب ہانیہ ہی کی کر رہے تھے۔ یار اس وجاہت عالم کو اتنی خوبصورت اور معصوم حسینہ کہاں سے مل گئی؟ دیکھ یار ساڑی میں کیا کمال لگ رہی ہے۔ ارے یہ کیا بول رہی ہو بھائی؟ وجاہت نے سن لیا نا تو اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں جاؤ گے؟ کسی دوسرے آدمی نے اسے سمجھانا چاہا۔ وجاہت نے اس کی بات بھی سنی اور غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اس آدمی کی شکل وہ دیکھ چکا تھا مگر اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ اس کا فیملی فنکشن تھا۔ وجاہت ہانیہ کے پاس گیا اور ویٹر کو بھی اپنے پاس بلایا جو سب کو جوس اور کولڈ ڈرنک پیش کر رہا تھا۔ وجاہت نے کچھ ایسے اپنا پیر بیچ میں اڑایا کہ بغیر کسی کو شک ہوئے ویٹر کا بیلنس بگڑ گیا اور ویٹر کی ہاتھ میں پکڑی ٹرے زمین پر گر گئی جبکہ ساری کولڈ ڈرنک ہانیہ کے کپوں پر گر گئی۔ فاتحانہ مسکراہٹ چھپائے ہوئے وجاہت ویٹر کو ڈانٹنے لگا جو ہانیہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ہانیہ نے جب اس ویٹر کو گھبراتا ہوا دیکھا تو اس نے اس پر ترس آ گیا۔ وجاہت اس کا ہاتھ تھام کے اوپر لے گیا سب کے سامنے تو ہانیہ نے کچھ نہیں کہا مگر اب اوپر آتے ہی ہانیہ نے اپنا ہاتھ وجاہت کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں جانے لگی کہ وجاہت نے اسے ایک بار پھر ٹوک دیا۔ وہاں کانچ بکھرے ہوئے ہیں، وہاں مت جاؤ۔ وجاہت ہانیہ کو اپنے روم میں لے آیا اور اسے ایک باکس پکڑایا۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے وہ باکس کھولا تو اس میں وہی ڈریس تھا جو ہانیہ کو مال میں پسند آیا تھا۔ ہانیہ نے اس ڈریس کو بیڈ پر رکھ دیا۔ ہانیہ یہ پہنو۔ وجاہت نے بہت آرام سے اسے کہا، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ہانیہ نے بھی تحمل سے اسے جواب دیا، مگر کیوں؟ وجاہت کا پارا ایک بار پھر ہائی ہونے لگا۔ اس سے نہ لفظ
سے نفرت تھی اور یہ لڑکی سے ہمیشہ نہ ہی کہا کرتی تھی ہر معاملے میں، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں یہ اتنی مہنگی ڈریس پہنوں۔ ہانیہ نے دو ٹک جواب دیا۔ وجاہت بس اسے گھورنے لگا۔ اور ویسے بھی میرے کپڑے اتنے خراب نہیں ہوئے، میں بس اسے پانی سے صاف کر کے ڈرائر سے سکھا لوں گی۔ ہانیہ واش روم کی طرف جانے لگی کہ وجاہت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہ کپڑے تبدیل کرو، ورنہ ابھی تو بس کسی کے ہاتھ پیر توڑنے کا ارادہ ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ضائع ہی ہو جائے میرے ہاتھ سے۔ وجاہت کا اشارہ اس آدمی پہ تھا جو ہانیہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، مگر ہانیہ کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ جاؤ اور چینج کرو، وجاہت نے اس سے ایک بار پھر آرام سے کہا۔ میں نے نہ کہا ہے۔ ہانیہ نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ لڑکی، تم مجھے چیلنج مت کرو، وجاہت نے آنکھوں میں تیش لیے کہا۔ ہاں کر دیا چیلنج، جو کرنا ہے کر لے۔ ہانیہ نے بھی اس سے بس وجاہت کی دھمکی سمجھ کر بول دیا۔ مجھے چیلنجز بہت پسند ہیں۔ اچانک وجاہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے ہانیہ کوئی نام نہ دے سکی۔ وجاہت آگے بڑھا اور اس کے کان میں بولا، تم چینج نہیں کرو گی تو ٹھیک ہے، مت کرو، میں ہی کر دیتا ہوں تمہارا ڈریس چینج۔ وجاہت کی بات پر ہانیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ دو قدم پیچھے ہو کر بولی، کیوں نہیں کر سکتا؟ شوہر ہوں تمہارا، قانونی اور شرعی جائز حق رکھتا ہوں تم پہ۔ وجاہت کے تیور دیکھ ہانیہ وہی جم سی گئی۔ وجاہت نے اپنا ہاتھ اس کے کمر کے گرد باندھ کے اسے اپنے قریب کیا، اتنا کہ وہ اس کی سانسیں اپنی پیشانی پہ محسوس کر سکتی تھی۔ ہانیہ کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ جیسے ہی وجاہت نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے پلو پہ رکھا، ہانیہ ایک دم بول پڑی، رک جاؤ، میں کرتی ہوں چینج خود ہی۔ ہانیہ کے بوکھلا کر بولنے پر وجاہت کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ گڈ گرل، اس کے کان میں بولتا ہوا ہانیہ سے دور ہوا اور اسے ڈریس پکڑائی جو ہانیہ تھام کے تیزی سے ڈریسنگ روم میں گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جلدی سے اپنا ڈریس چینج کیا، مگر باہر نہیں آئی بلکہ وہیں بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد وجاہت نے دروازہ ناک کیا، مگر ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے پاس اس کمرے کی چابی موجود ہے، اگر تم باہر نہیں آئی تو میں تمہیں خود لے آؤں گا۔ ہانیہ نے ناچار دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ سفید رنگ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ اس پر ہانیہ کی رنگت سرخ ہوئی وہ تھی وجاہت کی قربت پر۔ وجاہت اسے دیکھ اس کا ہاتھ تھام کے باہر لے جانے لگا اور ہانیہ بھی اسی کے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ وجاہت اسے لیے پارٹی میں آیا تو سب ایک بار پھر ہانیہ کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ سب سے زیادہ حیران ہادی اور نیلم تھے کہ کب وجاہت نے ہانیہ کے لیے وہ ڈریس خریدا۔ ہانیہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وجاہت اب اس کا ہاتھ تھامے نیچے لے گیا۔ ان دونوں کے آنے کے بعد ہادی نے کیک منگوایا اور وجاہت نے حور کو گود میں لے لیا۔ وجاہت بھی گود میں آتے ہی حور کھلکھلا دی۔ حور کو مسکراتا دیکھ وجاہت اور ہانیہ دونوں مسکرا دیے۔ اسی لمحے فوٹوگرافر نے ان تینوں کی تصویر لے لی۔ کیک آیا تو وجاہت اور ہادی نے شان صاحب اور عالیہ بیگم سے کیک کٹ کروایا اور سب پھر پارٹی انجوائے کرنے لگے۔ وجاہت ایک کے بعد ایک ہانیہ کو اپنے دوستوں اور ساتھ کام کرنے والے ورکرز سے ملوا رہا تھا۔ ہانیہ مسکرا کر سب سے مل رہی تھی، مگر وہ بار بار کسی کی نظریں خود پر محسوس کر کے بے چین ہو رہی تھی۔ وجاہت اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ آنے والے وقت سے انجان وہ اسی پل سے گھبرا رہی تھی۔